کرم دور ہو علم آفات سے بچائے گی یہ بھائیو دعا رحمان سے ملائے گی یہ بھائیو دعا. السلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مولا مشکل کشا سید الاولیاء شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے یہاں تک کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پڑھے. تو جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو وہ دعا کے اول آخر درود پڑھے آقا پر اور آقا کی آل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعاؤں کی قبولیت کے قرآنی واقعات کے آج کے سلسلے میں فرعون کے انتقام سے بچنے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اس کا ہم واقعہ سنیں گے. کل ہم نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مظلوم کا ساتھ دیا ظالم سے بچانے کے لیے، اور اس ظالم کو جب وہ آپ نے مکہ مارا، اللہ کے نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو بہت مشہور تھا، تو وہ فوت ہو گیا، ہلاک ہو گیا. اب دوسرا جو اسرائیلی تھا وہ جس پر ظلم ہو رہا تھا، اگلے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی شخص کو دیکھا کہ وہ کسی اور سے لڑائی کر رہا ہے. تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو کہا تو جھگڑالو ہے، تو جھگڑے ہی کرتا رہتا ہے، تو روز لوگوں سے لڑتے ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے اور جو تیری مدد کرتا ہے تو اس کو بھی مصیبت میں ڈالتا ہے. فرعون کے سپاہی جو ہیں وہ اس شخص کے قتل کی تفتیش کر رہے تھے، معلومات کر رہے تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی، وہ اسرائیلی شخص جو تھا وہ یہ سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سے ناراض ہیں، مجھے پکڑنا چاہتے ہیں. کہا اے موسیٰ، آپ نے کل اس شخص کو قتل کر دیا، کیا آپ اب مجھے قتل کریں گے؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مصر کی سرزمین میں زبردستی کرنے والے بن جائیں؟ آپ اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. فرعون کے سپاہیوں نے بات سنی تو فرعون کو جا کر اطلاع دے دی کہ کل جو شخص مرا تھا اس کے قاتل استغفر اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل کا حکم دیا. اب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے. اس کا ذکر پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 20 میں ہوتا ہے. وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ.
فاخرج إني لك من الناصحين. اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا، کہا اے موسیٰ، بے شک دربار والے آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ کون تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی خیر خواہی کی، آپ کو اطلاع دی کہ فرعون کے دربار میں آپ کو قتل کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں؟ یہ فرعون کی قوم کا شخص تھا، مگر مسلمان ہو چکا تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا. اب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اسی وقت شہر سے باہر تشریف لے گئے اور رب کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 21 میں اس کا بیان ہوتا ہے. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. تو اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے. عرض کی رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ستمگاروں سے بچا لے، مجھے ظالموں سے بچا لے. اور اب آپ مدین کی طرف روانہ ہوئے. مدین یہ وہ علاقہ تھا جہاں حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اللہ کے نبی، اور یہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا اور آباد بھی تھا اور قریب بھی تھا. تو پتہ چلا کہ جب کوئی حالات ایسے ہو جائیں، خطرناک ہو جائیں، تو جان بچانے کی تدبیر کرنا چاہیے. یہ سنت انبیاء ہے، اور ہم اسباب کریں، تدبیر اختیار کریں تو یہ اللہ پر بھروسہ کے خلاف نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس فرعونی کے مر جانے پر بدلہ نہیں تھا، قصاص نہیں تھا. اگر ایسا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام شہر سے نہ نکلتے بلکہ خود اپنے آپ کو پیش کر دیتے. مصیبت بندے پر آتی ہے تو اس کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتی ہے. بندہ پریشان ہوتا ہے کہ مصیبت آ گئی، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا، کون سی خطا ہو گئی جس کی سزا مل رہی ہے. سر سے لے کر پیر تک خطاؤں سے تو ڈوبے ہوئے ہم لوگ بھائی. نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا، ماں کی خدمت نہیں ہوتی، باپ سے تمیز سے بات کرنی نہیں آتی، ہمیں اولاد کی دینی تربیت نہیں کرتے، حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، ماضی غفلتوں میں گزرا، حال بے حال ہے، مستقبل کا پتہ نہیں ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سی خطا ہو گئی ہے جس کی سزا مل رہی ہے. ارے خطاؤں کی سزائیں ملیں تو ہماری صورتیں نہ بدل جائیں، کہ زمین نہ پھٹ جائے، زمین میں نہ دھس جائیں، ہم آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے. اللہ مہربان، اللہ کریم، سزا دینے میں جلدی نہیں فرماتا. تو بہرحال مصیبت بندے کو اچھی طرف لے جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے شہر چھوڑ دیا اور مصر سے نکلے تو در حقیقت یہ سفر آپ کا بہت کامیاب ہوا. کس طرح؟ آپ کو ایک اللہ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کی صحبت میسر آ گئی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی شہزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا تو آپ کو نیک بیوی میسر آئی. پھر جب آپ شعیب علیہ السلام کے ہاں سے چلے، ساتھ اپنی زوجہ محترمہ بی بی صفورہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر چلے، تو راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی. کتنا برکت والا سفر تھا. بظاہر تو مشکل حالات تھے. بہرحال کوئی مشکل ہو، ظالم کا خوف ہو، دشمن کا ڈر ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. ہتھیار مومنوں کا ہے یہ
دین کا ستون. کیا دعا؟ حب خدا بڑھائے گی یہ بھائیوں دعا، رحمان سے ملائے گی یہ بھائیوں دعا. امن و سکون کی دولت انمول پاؤ گے، اشرار سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ یا اللہ مجھے ظالموں سے بچا، اشرار سے بچائے گی یہ بھائیوں دعا. بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں رد نہیں فرماتا، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. ہم نے اسی سلسلے میں کتنے انبیاء کی دعاؤں کی قبولیت کے واقعہ سنے نا. ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بدر میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ کشادہ فرما دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے آپ کی زبان کی لکنت دور فرما دی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما دی. حضرت سیدنا یونس علیہ نبی جینا علیہ السلام نے کہاں دعا کی؟ 3 اندھیریوں میں، رات کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے رب کو پکارا تو اللہ تبارک و تعالی نے 3 اندھیریوں میں اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا. کتنے انبیاء کے واقعات ہم نے سنے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اولیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. جو اولیاء ہوتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. اب الگ بات ہے کہ ہمیں یہ شعور نہیں ہے، ہمیں یہ معلومات نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی بندہ مل جائے جس سے ہمارا حسن ظن ہو کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے تو اس سے دعا کرانی چاہیے. اچھا یہ تو پتا ہے، کیا دعا کرانی چاہیے یہ نہیں پتا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ غالباً مسجد خیف میں آپ نے دیکھا کہ پہلی صف میں ایک شخص قبلہ رو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اور شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز آ رہی ہے. یہ بھی اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہوتی ہے. تو سیدی اعلیٰ حضرت ان کی طرف بڑھے. کیوں بڑھے؟ اس لیے